أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ اور اگر عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آپس میں کچھ صلح کر لے، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور حرص تو دلوں میں بسا دی گئی ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو اور تقوی اختیار کیے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور تمہارا کتنا ہی جی چاہے تم بیویوں کے درمیان پوری طرح عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کی طرف پوری طرح جھک نہ جاؤ کہ دوسری کو ایسا چھوڑ دو کہ جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے، اور اگر اصلاح کر لو اور احتیاط برتو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ اور اگر دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنے خزانے کے وسعت سے ہر ایک کی ضرورت پوری کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والے اور حکمت والے ہیں۔ ناظرین کرام، شریعت کے اندر مرد کا طلاق دینا اور عورت کا خلا طلب کرنا یہ دونوں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ممکن نہ ہو تو پھر دونوں کی ہی اجازت ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر دو ہدایات دی گئی ہے۔ سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ جب شوہر کی طرف سے بے توجہی اور بے رخی پائی جائے تو میاں بیوی کو آپس میں کوئی بات طے کر لینی چاہیے اور صلح کی کوئی صورت نکال لینی چاہیے۔ یا تو عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے، یا مرد طلاق دے دے، یا مرد اپنا رویہ بہتر کر لے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرنا یہ واجب اور لازم ہے، لیکن یہ برابری ظاہری افعال اور ظاہری حقوق، لباس، رہائش وغیرہ میں تو کی جا سکتی ہے، لیکن دلی رجحان اور دلی محبت کے سلسلے میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے کم از کم ظاہری افعال اور ظاہری حقوق میں برابری کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل رجحان ہو اور جھکاؤ ہو اور دوسری بیوی کا بالکل ہی خیال نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم صلح کر لو اور بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی جدائی کو پسند کرے اور طلاق کی نوبت آ جائے تو جدائی اور طلاق کے موقع پر وہ فریق جو جدائی نہ چاہتا ہو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آئندہ اور آگے کی زندگی آخر کیسے بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ اطمینان دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بے نیاز کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے تم دونوں کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔